حاضرین کرام، معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے کہ جب کہ یہود و نصارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور آپ پر اترنے والی کتاب کا انکار کیے اور اس کو نہ مانے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی لیکن اللہ یشہد، کہ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتا ہے، اللہ گواہ ہے اس بات پر کہ اس پر گواہ ہے بما انزل الیک، جو چیز آپ پر نازل کی گئی ہے اللہ نے نازل کیا، یعنی کتاب اللہ کی، قرآن کی اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ انزلہ بعلمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے علم سے، اپنی حکمت سے نازل فرمایا۔ ایک مرتبہ یہود کی ایک جماعت آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اظہار فرمایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتاب یعنی قرآن کریم نازل فرمائی۔ تو یہود کی جماعت نے کہا کہ ہم آپ کی نہ نبوت کو مانتے ہیں، نہ آپ پر اترنے والی کتاب کو مانتے ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی عطا فرمائی کہ آپ دل برداشتہ مت ہوئیے، ان کے نہ ماننے سے، ان کی تصدیق نہ کرنے سے آپ کی نبوت کی اور آپ کے اوپر اترنے والی کتاب کی ہم گواہی دے رہے ہیں کہ انزلہ بعلمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے اس کو نازل فرمایا۔ اب بما انزل الیک میں جو کچھ آپ کی طرف اللہ نے نازل کیا، اس میں علماء نے فرمایا، مفسرین کے، اس میں کتاب اللہ بھی آ گئی، احادیث کریمہ بھی آ گئے اور دین کے احکامات بھی آ گئے، کیونکہ جس طرح کے قرآن وحی الہی ہے، اسی طرح احادیث کریمہ بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی وحی ہے، وہ وحی مطلوع ہے قرآن کریم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کریمہ وحی غیر مطلوع ہے، اس کی تلاوت کی جاتی نہیں۔ تو وحی کے ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ تو ہم نے کتاب بھی نازل کی اور ہم نے کتاب کو بھی اتارا اور آپ کی احادیث کو بھی ہم نے اتارا۔ یہ آپ کی احادیث بھی آپ کی اپنی طرف سے نہیں ہیں، وہ بھی ہماری طرف سے القاء کی ہوئی۔ تو اب یہاں پر انزلہ بعلمہ، اللہ نے اپنے علم سے نازل کیا، کیونکہ وہ اہل کتاب کہا کرتے تھے کہ یہ بنی اسماعیل میں سے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں سے وہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، ان پر نازل کیوں کی گئی؟ بنی اسرائیل میں سے کسی شخص پر نازل کی جانی چاہیے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ نے جو نازل فرمایا وہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں بخوبی جانتا ہے۔ انزلہ بعلمہ، وہ اپنے علم سے نازل فرمایا ہے، اس کی اپنی حکمت سے نازل فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان بنانے میں کیا حکمت ہے اور کیا مشیت ہے، اور آپ پر جو کتاب نازل کی گئی ہے، جو اس وقت سے لے کر قیامت تک وہ کتاب باقی رہے گی، اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی حکم منسوخ نہیں ہوگا، نہ کتاب منسوخ ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور اپنی حکمت سے نازل کیا ہے، تم کو اس میں اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور پھر آگے تسلی پر اور تسلی کہ والملائکۃ یشہدون، فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں آپ کی رسالت کی، آپ کی نبوت کی، آپ پر کتاب اترنے والی کتاب کی، فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں۔ علماء نے کہا کہ فرشتوں کی گواہی کیسی ہوتی ہے؟
تو کہا گیا، روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتے بھی یہ کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ فرشتوں کا بھی یہ کلمہ ہے۔ آپ کی گواہی وہ بزور تاکید کے یہ بیان کر رہے ہیں، فرشتے بھی، ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو علماء نے کہا کہ فرشتوں کی گواہی کا مطلب ایمان لانے کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ ہم اگر گواہی دیتے ہیں، کوئی شخص اگر گواہی دے گا تو گواہی دینے کے ساتھ ہی وہ ایمان والا کہلائے گا۔ تو فرشتے تو پہلے ہی سے مومن ہیں، تو پھر اب ان کی گواہی دینے کا کیا مطلب؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی گواہی حضور کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، ایمان کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں ہے۔ وہ تو مومن ہے ہی ابتدائی سے، وہ اللہ کے معصوم فرشتے ہیں۔ اب وہ گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شرف کا اظہار کرنے کے لیے کلمہ طیبہ پڑھا کرتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی، فرشتوں کی گواہی کا ذکر فرمایا، تو علماء فرماتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے کسی عمل میں شریک نہیں ہے، نہ ان کی عبادت میں شریک ہے، نہ ان کے کسی کام میں شریک ہے، لیکن بعض چیزیں، 2-3 چیزیں ایسی ہیں جس میں رب تبارک و تعالیٰ بھی ان کے ساتھ شریک ہے۔ تو من جملہ اس کے کہ جس میں رب بھی شریک ہے، نماز ہم پڑھتے ہیں، اللہ کو نماز کی ضرورت نہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، اللہ کو ضرورت نہیں، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، اللہ کو ضرورت نہیں، تمام اعمال خیر ہم بجا لاتے ہیں، اللہ اس میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے میں ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی شریک ہے، فرشتے بھی شریک ہے۔ حضور پر درود پڑھنے میں یہ ہم بھی شریک ہے، ہمارے ساتھ اللہ بھی شریک ہے، فرشتے بھی شریک ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ حضور پر اللہ اور اس کے فرشتے یہ سب کے سب حضور پر درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور علماء نے کہا کہ صلاۃ کے معنی جہاں پر درود بھیجنے کے ہیں، وہیں پر حمد و ثنا کرنے کے بھی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور کی جب یہاں ہم حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، تو ہماری اس حمد و ثنا میں اللہ بھی شریک ہے، حضور کی تعریف کرنے میں فرشتے بھی حضور کی تعریف کرنے میں شریک ہیں۔ والملائکۃ یشہدون وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے گواہی دینے کے لیے۔ کسی اور کی گواہی، کوئی گواہی دے یا نہ دے، کوئی مانے نہ مانے، اللہ تعالیٰ گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، علماء نے کہا کہ ایک شاہد ہوتا ہے، ایک شہید ہوتا ہے۔ شاہد کے معنی بھی گواہ کے آتے ہیں، شہید کے معنی بھی گواہ کے آتے ہیں، لیکن شاہد کے معنی ایک مرتبہ گواہی دے کر رک جائے تو اسے شاہد کہتے ہیں، بار بار گواہی دینے والے کو شہید کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک مرتبہ اپنے حبیب کی گواہی دے کر خاموش نہیں بیٹھا، بلکہ گواہی دے رہا ہے، قیامت تک گواہی دیتا جائے گا۔ اس وجہ سے یہاں شہید کہا گیا۔ اور پھر شہید یہاں جو کہا گیا ہے تو صرف یہاں پر کسی ایک چیز میں یہاں پر شہادت اور گواہی نہیں ہے، بلکہ حضور کی نبوت کی بھی اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے، حضور کے تمام معجزات کی گواہی دے رہا ہے، حضور کے تمام اعمال مبارکہ کی گواہی دے رہا ہے، حضور کے تمام احادیث کریمہ کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ کی تمام حرکات و سکنات کی ہم گواہی دیتے ہیں، ان کا اٹھنے کی ہم گواہی، ان کے بیٹھنے کی ہم گواہی، ان کے جاگنے کی ہم گواہی، ان کے سونے کی ہم گواہی دیتے ہیں، ان کا ہر کام حق پر مبنی ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر شان و عظمت کو ظاہر فرمایا اور آپ کو تسلی دی کہ آپ دل برداشتہ مت ہوئیے، کیونکہ ہم اور ہماری فرشتے آپ کی گواہی دینے کے لیے ہم یہاں تیار ہیں۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور پھر ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یقیناً جو لوگ کفر کیے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے رہے۔ سبیل اللہ، سبیل کے معنی راستے کے ہیں، سبیل اللہ سے مراد اللہ کا راستہ۔ تو اللہ کے راستے سے کیا مراد ہے؟ تو علماء نے کہا اللہ کے راستے سے مراد قرآن بھی ہے، اللہ کے راستے سے مراد شریعت بھی ہے کہ یہ شریعت کا راستہ اللہ تک پہنچانے والا ہے۔ اور پھر علماء نے کہا کہ اللہ کے راستے سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت بھی ہے۔ کیوں؟ راستہ اسے کہتے ہیں جو منزل مقصود تک پہنچا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے منزل مقصود تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، اس
وجہ سے اللہ کا راستہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو اللہ کے راستے سے روکے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانے سے، ان کی رسالت کو ماننے سے لوگوں کو روکے، جیسا کہ منافقین کا طریقہ تھا کہ وہ لوگوں کو خود ایمان نہیں لاتے تھے اور ایمان لانے کے لیے آگے بڑھتا لوگوں کو روکا کرتے تھے، ان کی بارگاہ میں مت جاؤ، ان کے دربار میں مت جاؤ، اس طرح روکا کرتے تھے۔ یصدون عنک صدودا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منافقین آپ سے لوگوں کو روکا کرتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں، آپ کے دربار میں نہ آنے پائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو اللہ کے راستے سے روکتا ہے، وصد عن سبیل اللہ، جو کفر کرے اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکے، تو قد ضلوا ضلالا بعیدا، تو یہ لوگ بڑے دور کی گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہیں، ان کی اب پلٹ کر آنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی، اتنے پرے اور دور کی گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہیں، ایسے انتہائی درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں کہ اب ان کا سدھرنا اور سنبھلنا یہ ناممکن ہے۔ قد ضلوا ضلالا بعیدا، یہاں صدا کے معنی ہے روکنے کے آتے ہیں، اور ایک معنی مفسرین نے کہا کہ رکنے کے معنی بھی آتے ہیں، کہ جو لوگ کفر کیے اور اللہ کے راستے سے حضور کی بارگاہ میں جانے سے خود بھی رکے اور لوگوں کو بھی روکتے رہے، تو رکنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور صدود کا لفظ روکنے کے لیے بھی آتا ہے، تو خود بھی رکتے تھے اور دوسروں کو بھی روکا کرتے تھے، اور یہ منافقین کا طریقہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کو ہمارا قرب حاصل کرنا ہے اور منزل مقصود تک پہنچنا ہے تو تم کو سب سے بڑا ذریعہ اور راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور کی نبوت کو ماننا پڑے گا، کیونکہ یہی سب سے پہلا راستہ ہے، یہ اس کے تمام اور دوسرے راستے اس کے بعد کا مقام رکھتے ہیں۔ آپ قرآن کو مانیں گے، آپ قیامت کو مانیں گے، آپ حشر و نشر کو مانیں گے، اور آپ فرشتوں کو مانیں گے، یہ سب کے مراتب اور درجات بعد کے ہے، پہلے تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا پڑے گا۔ حضور پر ایمان لانا یہ ایسا راستہ ہے، اور کہ علماء نے یہ بھی کہا کہ اللہ تک پہنچنے کے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت سے پہلے بہت سے راستے تھے، یعنی ہر زمانے میں کئی انبیاء علیہ السلام ہوا کرتے تھے، تو ہر نبی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ حضور سے پہلے کئی راستے تھے کہ ان تمام ابراہیم کے علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچو اللہ تک پہنچو گے، اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے پہنچو اللہ تک پہنچو گے، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچو اللہ تک پہنچو گے، لیکن حضور کی بعثت کے بعد اب سب راستے بند کر دیے گئے۔ اب اگر کسی کو اللہ تک پہنچنا ہے تو وہ یہودی طریقے سے نہیں پہنچ سکتا، نصرانی طریقے سے نہیں پہنچ سکتا، اور طریقے سے نہیں پہنچ سکتا، اس کو پہنچنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے اور وسیلے سے پہنچنا۔ سب دوسرے راستوں کو روک کر ایک ہی راستہ اب متعین کر دیا گیا۔ اگر تم کو ہدایت اور منزل مقصود تک پہنچنا ہے تو تم ہمارے حبیب علیہ السلام کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ان الذین کفروا وظلموا، جو لوگ کفر کیے اور ظلم کیے لوگوں پر، نہ لوگوں کی حق تلفی کیا، لوگوں کے لیے ان کا حق جو دینا چاہیے تھا ان کے حق کو مارا، ایسا ظلم زیادتی کیے، تو لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم طریقا، تو جو لوگ کفر کیے اور پھر ان الذین کفروا وظلموا، ظلم کیے، یہ ظلم ایسی چیز ہے کہ یہ ظلم کا اطلاق علماء نے کہا کہ یہ عام لفظ ہے، اس کا اطلاق شرک سے لے کر ادنا سے کسی کے ناحق تلفی کرنے تک کا اس کا اطلاق اور اس کا حکم بولا جاتا ہے۔ سب سے بڑا ظلم اگر ہے تو وہ شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم کہا گیا، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، تو اعلیٰ درجے کا یہ ظلم اللہ کی ذات و صفات میں شریک کرنا ہے۔ اب اس کے بعد جو بھی درجے ہے اس کے ادنا کسی کے حق میں نا انصافی کرنا، کسی کے حق تلفی کرنا، کسی کے حق کو مار لینا، دبا لینا، یہ سب چیزیں ظلم کے تعریف میں آتی ہیں۔ اور پھر ظلم کے لیے کہا گیا کہ جو دنیا میں لوگوں پر ظلم کرتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم کل قیامت کے دن کئی تاریکیوں کا اندھیروں کا سبب بنے گا۔
کہ ظلم کرنے والے کے لیے کل قیامت میں، خبر میں، حشر میں، نشر میں، ہر مقام پر جہاں جہاں جائے گا اس کو تاریکی اور اندھیرا ہی اندھیرا اس کے ساتھ ساتھ رہے گا۔ جس طرح کے نیک عمل صالح انسان کے لیے نور اور روشنی بن کر آتا ہے، تو بدعملی اور گناہ خصوصاً ظلم کے بارے میں کہا گیا، یہ ظلم کل قیامت کے دن سختیوں کا اور تاریکیوں کا ذریعہ بنے گا۔ اس ظالم کے لیے وہ یہ ظلم دنیا میں جو کیا کرتا تھا اس کے لیے کل قیامت کے دن اندھیروں کا، سختیوں کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ تو ایسے ظالمین کے لیے جو کفر بھی کیے، لوگوں پر ظلم کیے، لم یکن اللہ لیغفر لہم، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ لیغفر لہم، کہ اللہ ان کو بخش دے، ان کو معاف کرے۔ اللہ ایسے لوگوں کو معاف نہیں فرماتا جو کفر بھی کیے اور ظلم کیے لوگوں پر، مخلوق خدا پر ظلم کرنے والے اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بخشے گا نہیں، معاف نہیں فرمائے گا۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم طریقا، اور نہ ان کو سیدھے راستے کی طرف ان کو رہبری کرے گا، سیدھے راستے کی طرف لے جائے گا۔ کیونکہ وہ اس راستے کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو اس راستے کی طرف نہیں لے جائے گا۔ الا طریق جہنم خالدین فیہا، ہاں ایک سوائے ایک راستے کے، دو راستے کی طرف اللہ تعالیٰ ان کو لے جانے والا ہے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ الا طریق جہنم، جہنم کے راستے کی طرف لے جائے گا۔ کن لوگوں کے لیے؟ کفر کرنے والوں کے لیے اور ظلم کرنے والوں کے لیے اللہ فرما رہا ہے ان کے لیے کوئی صورت نہیں ہے دنیا میں، کوئی حق کی طرف راستہ ان کے لیے کوئی متعین نہیں ہو سکتا۔ ان کے لیے اگر کوئی راستہ ہے تو جہنم کا راستہ ہے۔ الا طریق جہنم خالدین فیہا، یہ کفر اور ظلم کرنے والے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ کفر کرنے والا یہ کبھی بھی، شرک اور کفر کرنے والے کو کبھی بھی معافی نہیں ہے۔ جب معافی نہیں ہے تو جہنم میں جائے گا، تو پھر یقیناً وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ ابدالآباد تک رہے گا۔ الا طریق جہنم خالدین فیہا وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ تعالیٰ پر یہ چیز بڑی آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس کو تم اگر مشکل سمجھ رہے ہو تو یاد رکھو کان ذلک علی اللہ یسیرا، اللہ پر یہ سب تمام چیزیں آسان ہیں، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ وہ کسی بھی ظلم کرنے والے کو یہ جہنم میں داخل کرے اور ابدالآباد کے لیے ہمیشہ کے لیے اس کو رکھے اور وہیں پر اس کا ٹھکانہ بنا دے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ مقرر کر لیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے قیامت کا برپا کرنا اور قیامت کے دن حساب و کتاب کا لینا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جہنم میں جہنمیوں کو داخل کرنا، جنت میں جنتیوں کو داخل کرنا، یہ سب کامیں، یہ تصور اگر کیا جائے تو اتنی مخلوق، یہ ان گنت مخلوق کا یہ حساب و کتاب کیسا ہوگا، یہ ان کے بارے میں فیصلے کیسے ہوں گے؟ یہ ایک انسان جس کو تصور کر کے اس کو مشکل سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ سب چیزیں تمہارے لیے مشکل ہوں گی، لیکن ہمارے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، یہ چیز ہمارے لیے آسان ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، جیسا کہ حساب و کتاب کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے گا تو ایک لمحے میں تمام مخلوق کا حساب لے لے گا۔ اس کے لیے حساب و کتاب لینے میں کوئی ایک کا حساب لینا دوسرے کے حساب کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ ہم اگر کسی کا حساب لیتے ہیں تو جب تک کہ اس کا حساب ختم نہ ہو دوسرے سے حساب نہیں لے سکتے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی ایک مخلوق سے حساب لے گا تو دوسرے مخلوق سے حساب لینے کے لیے اس کا رکاوٹ کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ ایک وقت اللہ تعالیٰ تمام کائنات کے لوگوں سے حساب لے سکتا ہے، اس کے لیے اتنا آسان ہے حساب و کتاب۔ پھر یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، اور پھر جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار تھا، حضور کی نبوت کا لوگوں نے انکار کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی رسالت کو اور اجاگر کرنے کے لیے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اب یہاں پر علماء نے کہا، مفسرین فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس میں اے لوگو، تو لوگ سے کون مراد ہے؟ تو علماء نے کہا کہ لوگ سے مراد
قیامت تک آنے والے جتنے بھی افراد ہیں وہ ایھا الناس میں داخل ہیں۔ قیامت تک جو بھی آئیں گے وہ یا ایھا الناس میں داخل ہے۔ اے لوگو قل یا ایھا الناس، اب یہاں پر حضور سے خطاب کر کے فرما رہا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی فرما دیجیے، کیا فرمائیے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، کہ یقیناً تمہارے پاس رسول معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں۔ قد جاءکم الرسول بالحق، حق کے ساتھ آئے ہیں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے آئے ہیں، فآمنوا خیرا لکم، بس تم ایمان لا لو، یہ تمہارا ہی اس میں بھلا ہے، تمہارے ہی لیے خیر ہے۔ تو یہاں پر حضور پر ایمان لانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے زمانے کے جتنے افراد ہیں، تمام مخلوق ہیں، وہ تمام مخلوقات، بنی نوع انسان ہو، جنات ہو، یہ تمام لوگوں کے لیے یہ حکم عام ہے۔ اور علماء نے یہاں تک کہا کہ یہ حکم آمنو ایمان لاؤ جو اللہ نے فرمایا، اس کا حکم یہ پورے زمین پر جو رہنے والے تمام افراد کے لیے ہے۔ اور یہاں تک کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جو اس کو اللہ تعالیٰ نے جن کو زندہ رکھا ہے، ان کے لیے بھی یہ حکم لاگو ہونے والا ہے، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ حضور پر ایمان لیا۔ اور اسی طرح قیامت تک آنے والوں میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قیامت سے پہلے آئیں گے، ان کے لیے بھی یہ حکم لاگو ہے کہ ان کے لیے بھی حضور پر ایمان لانا لازم اور ضروری ہوگا۔ آمنو، یہاں یا ایھا الناس، اے لوگو قد جاءکم الرسول، کہ یقیناً تمہارے پاس رسول معظم آئے۔ تو یہاں علماء نے کہا کہ رسول کے آنے کا ذکر ہے، تو یہ آیت گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی، میلاد کی یا خوشخبری سنانے کے لیے یہ آیت آئی ہے کہ حضور کی میلاد کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہا ہے، حضور کی آمد کا تذکرہ فرما رہا ہے، تو حضور کے آنے کا یہاں دنیا میں تشریف آوری کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ تو حضور کی میلاد کے ذکر کے لیے یہ آیت کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، اے لوگو قد جاءکم الرسول، یقیناً تمہارے پر رسول آئے، بالحق، حق کے ساتھ، حق لے کر آئے ہیں۔ رسول یہ سرتاپا یہ بھی حق ہے، انہوں نے اپنے ساتھ جو احکامات لے کر آئے ہیں وہ بھی حق ہے، قرآن لے کر آیا وہ بھی حق، احادیث کریمہ یہ لوگوں کو سناتے ہیں کہ اقوال مبارکہ کے ذریعے سے وہ بھی حق ہے، شریعت جو لے کر آئی وہ بھی حق، ان کی ذات بابرکت بھی ہر حق ہے، ان کی نبوت بھی حق ہے، ان کی طرف سے لائی جانے والی ہر چیز حق پر مبنی ہے، سچائی پر مبنی ہے، اور یہ اس کے اندر کسی بھی قسم کا کذب یا باطل ان کے ساتھ شامل نہیں ہے۔ قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تو تمہارے رب کی طرف سے آئے ہیں۔ علماء نے کہا کہ رب کی طرف سے آنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رب کی طرف سے ذمہ دار بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ہم دنیا میں آتے ہیں تو یہاں پر لوگوں اللہ کی عبادت کے لیے آتے ہیں اور اس کی بندگی کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا ہے تو بندگی کا سلیقہ سکھانے کے لیے بھیجتا ہے۔ ہم یہاں دنیا میں آتے ہیں، اطاعت و فرمانبرداری کے لیے آتے ہیں، تو اطاعت و فرمانبرداری کیسی کرنی چاہیے، اطاعت و فرمانبرداری کا طریقہ سکھلانے کے لیے رسولوں کو بھیجا جاتا ہے۔ ہمارے آنے کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، رسولوں کے آنے کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم یہاں آ کر بنتے ہیں، رسول کو بنایا دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ ہم یہاں آ کر نکھرتے ہیں، رسولوں کو نکھار کر دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ لوگوں کو نکھارنے کے لیے آتے ہیں، جو پہلے نکھراوا ہوتا ہے وہ لوگوں کو نکھارا کرتا ہے۔ یہ رسولوں کی مقدس جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے علم عطا فرما کر، فضل اور رحمت عطا فرما کر، تمام ان کو اچھے اوصاف عطا فرما کر دنیا میں مبعوث فرماتا ہے، تاکہ وہ لوگوں کی اصلاح کا کام کرے، لوگوں کی ہدایت کا کام کرے، رشد و ہدایت کا کام کرے۔ اس وجہ سے کہا گیا قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے یہ حق کے ساتھ آئے ہیں، فآمنوا خیرا لکم، بس ایمان لاؤ تم تو تمہارا خیرا لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیونکہ ایمان لانا، یہ ایمان لانے سے نہ یہ رسول کو کوئی فائدہ پہنچا رہے ہیں، نہ اللہ کا کوئی فائدہ ہے، ایمان لانے میں ایمان لانے والے کا فائدہ ہے۔
فآمنوا خیر لکم، اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے. کیوں ہے؟ اس وجہ سے اگر ایمان نہیں لائیں گے، اگر انکار کریں گے، اللہ کا انکار کریں گے، رسول کی رسالت کا انکار کریں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار کرو گے، نہیں مانو گے، رسول کو نہیں مانو گے، خدا کی کتاب کو نہیں مانو گے، تو یاد رکھو اس سے نہ کتاب کی عظمت میں فرق آئے گا، نہ رسول کی نبوت میں کوئی فرق آنے والا ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں کوئی فرق آنے والا ہے. فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کیونکہ اللہ کے لیے تمام جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کے لیے ہے. کہ تم اگر ایک مخلوق انسان تم اگر نہیں مان رہے ہیں تو کیا ہوا کہ تمام آسمانی مخلوق، زمینی مخلوق، یہ سب کے سب اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو رب کی تعریف نہیں کرتی، رب کی تسبیح بیان نہیں کرتی. ہر شے تسبیح کر رہی ہے. اگر تم ہماری تسبیح بیان نہیں کریں گے تو اس سے ہم کو کیا فرق پڑنے والا ہے، ہماری الوہیت میں کیا فرق پڑنے والا ہے. تمام کائنات ہمارے گن گا رہی ہے. تم اگر نہیں گاؤ گے تمہارا نقصان ہوگا. تم اگر بھلا اپنا چاہتے ہو تو پھر ہماری تسبیح اور تحلیل کرو، ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر چلو، تو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو بس اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان میں جو چیزیں ہیں، زمین بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کا، بلکہ زمین آسمان میں جو چیزیں ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. یہاں تک کہ روایت میں جیسا کہ آتا ہے کہ آسمانی دنیا پر فرشتوں کی یہ لاکھوں کا تو تعداد ہے جن کی کوئی گنتی شمار نہیں کر سکتا. اتنی تعداد والے فرشتے یہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی قیام کر رہا ہے، کوئی قوما کر رہا ہے. یہاں تک حدیثوں میں روایتوں میں آتا ہے کہ آسمان دنیا میں ایک انگل برابر جگہ نہیں، ہر ایک انگل پر ایک فرشتہ ہے. کوئی کچھ عبادت کر رہا ہے، کوئی کچھ عبادت کر رہا ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی تسبیح میں ہے، کوئی تحلیل میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے. تو ایسی ذات کی جو تمام مخلوق عبادت اور تسبیح تحلیل کر رہی ہے، اگر تم نہیں مانو گے تو اس ذات کا کیا نقصان ہوگا؟ تمہارا ہی نقصان ہوگا. تو فَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے کہ وہ ہر چیز کو جان کر اور حکمت کے تقاضے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے فرماتا ہے. اور تمہارا اعتراض کرنا ان کو نبوت کیوں ملی، انہی کو نبی آخر زمان کیوں بنایا گیا، تمام کائنات کے لیے نبی نبوت کا اعزاز انہی کو کیوں عطا کیا گیا، اور قیامت تک کے لیے اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، انہی کی نبوت چلنے والی ہے، ان کی کتاب چلنے والی ہے، انہی کی شریعت قیامت تک چلے گی، اس پر تم کو اعتراض ہو رہا ہے. تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی صلاحیتوں کو دیکھ کر اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ان سے کام لیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کے اندر وہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہے، وہ حضور کے اندر وہ اوصاف رکھے ہیں، وہ اوصاف اس بات کے تقاضا کرتے تھے کہ نبی آخر زمان اگر ہو تو وہ حضور پاک علیہ السلام کی ذات ہو. قیامت تک کے لیے اگر کسی کا دین اگر چلے گا تو وہ کس کا دین چلے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چلے. یاد رکھو یہ رسول مقدس، یہ رسول معظم علیہ السلام تمہارے پاس آئے ہیں، اور ان کی آمد تو ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، لیکن یاد رکھو ان کی آمد وہاں ہونے سے یہ نہ سمجھنا کہ ان کی جہاں پر آمد ہے وہیں پر ان کی نبوت چلے گی، بلکہ ان کی آمد مکہ مدینہ میں ہے لیکن نبوت ان کی تمام کائنات پر پھیلی ہوئی ہے. کیوں؟ اس طرح کے علماء نے مثال دیا کہ سورج نکلتا ہے آسمان دنیا سے، ہے وہ سورج آسمان پر لیکن روشنی تمام کائنات کو دیتا ہے. اسی طرح حضور پاک علیہ السلام آپ کا یہ حجاز مبارک میں رہ کر مکہ اور مدینہ میں رہ کر آپ اپنے نور نبوت سے یہ تمام کائنات کو روشن کر رہے ہیں. جس طرح کی سورج کی روشنی سے کوئی خالی نہیں ہو سکتا، کوئی کائنات کا کوئی چپا، کوئی حصہ بھی وہ اس روشنی سے اپنے آپ کو دور نہیں کر سکتا. اسی طرح کائنات مخلوقی میں بھی کوئی بھی حضور پاک علیہ السلام کی نور نبوت سے کوئی محروم نہیں ہے. سب اس سے استفادہ کر رہے ہیں، اپنے بھی کر رہے ہیں، غیر بھی کر رہے ہیں. کیوں؟ حضور پاک علیہ السلام کی ذات بابرکت رحمت للعالمین ہے. اس لحاظ سے
اپنے بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں، پرائے بھی حاصل کر رہے ہیں۔ حضور کی رحمتوں کی وجہ سے کفار پر بھی عذاب آنے سے رکا ہوا ہے اور کفار بھی عذاب سے مامون ہیں۔ یہ رسول مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کا دنیا میں بھی یہ اپنے نبوت کے نور سے، روشنی سے لوگوں کو نکھارا کرتے تھے، لوگوں کو منور اور روشن کیا کرتے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام جب تک کہ آپ ظاہری طور پر باقاعد حیات رہے، آپ اپنی نبوت کی روشنی سے لوگوں کو نکھار کر صحابہ بنائے، کسی کو ابو بکر، کسی کو عمر، کسی کو عثمان، کسی کو علی، عشرہ مبشرہ، اسی طرح نکھارتے رہے۔ اور پھر علماء نے کہا کہ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ کا فیض جاری ہے۔ جس طرح کہ سورج اگر غروب ہو جائے تو سورج غروب ہونے کے بعد یہ مکمل طور پر وہ غائب نہیں ہوتا، اپنی روشنی چاند کو دیتا ہے، تاروں کو دیتا ہے۔ تو اسی طرح حضور پاک علیہ السلام ہم سے ہماری نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد بھی یہ نہ سمجھنا کہ آپ کا فیضان ہم پر رک گیا ہے، آپ کے فیضان سے ہم محروم ہیں۔ یہ جو سورج چھپ کر اپنے فیضان کو روکتا نہیں، تو پھر یہاں پر نبوت کا سورج یہ اگر ہم سے اوجھل ہو گیا ہے، ہماری نظروں سے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہیں، لیکن اس کے بعد بھی حضور پاک علیہ السلام کا فیضان جاری ہے۔ دنیا میں ظاہری حیات میں رہنے تک لوگوں کو صحابہ بنا کر خوشخبریاں دیتے رہے، اور حضور دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آج بھی اپنے نور نبوت سے کسی کو ولی بنا رہے ہیں، کسی کو غوث بنا رہے ہیں، کسی کو قطب بنا رہے ہیں، کسی کو ابدال بنا رہے ہیں، کسی کو صالح بنا رہے ہیں، کسی کو نیکوکار بنا رہے ہیں۔ حضور کی سلسلہ یہ نبوت فیضان یہ آج بھی جاری ہے، کل قیامت تک کے لیے جاری رہے۔